ملک میں احتساب کا نظام نام نہاد جو نظام ہے یہ اپنے انشاءاللہ آخری قدموں پر ہے۔ میری آج بھی یہی سوچ ہے، یہی رائے ہے کہ اس ادارے کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے نیب کو تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ آپ صدر صاحب کا رویہ دیکھ لیں، جوائنٹ سیٹنگ نے قانون پاس کیا، انہوں نے پورے دن دیے جو آئین کہتا ہے، اس کے بعد ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ کیا صدر صاحب اس ملک کے صدر ہیں یا اپنی جماعت کے کارکن ہیں؟ یہ فیصلہ وہ کر لیں، کیونکہ ان کے رویے سے، ان کے طور طریقے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور بری روایات جنم لے رہی ہیں۔ آپ صدر صاحب کے جو کامنٹس آئے ان کو پڑھیں، اتنے مضحکہ خیز کامنٹس میں نہیں سمجھتا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر نے دیے ہوں۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا نظام یہ ہونا چاہیے، یہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ الزام لگ جائے، اس کے بعد جس پہ الزام لگے گا اس کا کام ہے کہ وہ ثبوت دے کہ یہ الزام غلط ہے۔ یہ پاکستان کا صدر لکھ کر ملک کے پارلیمان کو بھیج رہا ہے۔ تو جب یہ رویہ ہوگا، اور یہ وہی صدر ہیں جن کی جماعت یہاں پر نیب کے چیئرمین کو قابو کر کے 4 سال نام نہاد احتساب کرتی رہی اور ایک کیس بھی نہ بن سکا، کیونکہ نہ ہماری حکومت میں کرپشن تھی، نہ ہوئی، نہ اس کا ثبوت تھا۔ تو آج اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ادارے کو ختم کرنا ہوگا، اور صدر صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں، اخلاقی ذمہ داریاں اور ملک کے صدر ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ ملک کا صدر ملک کے معاملات میں رکاوٹ نہیں بنتا، سہولت پیدا کرتا ہے۔ ہمارا صدر آج ہر طرح سے ملک کے معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ذرا آپ کا سال رہ گیا ہے، ذرا تاریخ کو دیکھیں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی۔ جو ملک کا نیب کا چیئرمین 8 مہینے ڈیلی بیس پہ کام کر کے اب گھر جا چکا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی جو خود احتساب کے نظام کا ذمہ دار رہا ہو، آج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اور اپنے اثاثے اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کے اثاثے ہیں کیا۔ جو آدمی احتساب کر رہا ہو وہ خود اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھتا ہے۔ یہ رویے جو ہیں وہی ملک کے اداروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جناب افضل صاحب، کیا کہیں گے، کل عمران خان صاحب نے ایک بڑا الزام دوبارہ لگا دیا کہ حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے چیف کمشن کے ساتھ حملہ بندیاں کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ خوف نہیں ہے؟ عمران خان صاحب ہر طرف سے بھاگ رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاؤ، ہر روز بولے جاؤ۔ اسی جھوٹ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ جو آپ نے معاہدے سائن کیا IMF کے ساتھ، اس پر آپ پورا نہ اتر سکے۔ جو آپ نے معاہدے سائن کیے ان کی نفی نہیں کی، ان معاہدوں کو تباہ کیا، اور اس کے اثرات جو ملک کی معیشت پر پڑے ہیں وہ پاکستان بڑا عرصہ بھگتتا رہے گا۔ آج مشکل حالات میں یہ حکومت ان معاملات کو طے کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرے گی، لیکن اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں اور کل بھی کرنا پڑے گا۔ بڑے مشکل فیصلے ہیں جس کی تکلیف اس ملک کے عوام کو عمران خان نے دی ہے، اپنے معاشی پالیسیوں کی نفی کر کے، جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے اس کی نفی کر کے آج ملک کی معیشت کو وہاں پر لا کھڑا کیا ہے جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ لیکن یہ حکومت کام کر رہی ہے، انشاءاللہ مسائل کو حل کرے گی، اور ہماری عوام سے ہمیشہ یہی گزارش یہی ہے کہ یہ وقتی تکلیف برداشت کر کے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو استحکام بھی دینا ہے اور ترقی بھی دینی ہے۔ سر، یہ جو مہنگائی کا طوفان اب آ رہا ہے، ایسے جو فیصلہ کیے ہیں، یہ کب تک عوام کو برداشت کر سکے گا؟ عوام کب تک ریلیف ایکسپیکٹ کرے گی؟ کتنا عرصہ تک اس مہنگائی کو؟ دیکھیے، جب ملک کے حکمران ملک کی معیشت کے خلاف فیصلے شروع کر لیں، جب وہ دنیا کے اداروں سے معاہدے کر کے ان کی نفی کر دیں، ان کو توڑ دیں، ان پر قائم نہ رہ سکیں، تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔
اس اعتماد کی قیمت آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ استحکام بحال کیا جائے گا۔ مشکل فیصلے میں نے پہلے کہا، اور مشکل فیصلوں کا بوجھ پاکستان کے عوام پر ہی پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بتدریج ترقی بھی دیکھیں گے اور استحکام بھی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھ لیں، جوائنٹ سیٹنگ نے قانون پاس کیا، انہوں نے پورے دن دیے جو آئین کہتا ہے، اس کے بعد ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ کیا صدر صاحب اس ملک کے صدر ہیں یا اپنی جماعت کے کارکن ہیں؟ یہ فیصلہ وہ کر لیں، کیونکہ ان کے رویے سے، ان کے طور طریقے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور بری روایات جنم لے رہی ہیں۔ آپ صدر صاحب کے جو کامنٹس آئے ان کو پڑھیں۔ اتنے مضحکہ خیز کامنٹس میں نہیں سمجھتا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر نے دیے ہوں۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا نظام یہ ہونا چاہیے، یہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ الزام لگ جائے، اس کے بعد جس پہ الزام لگے گا اس کا کام ہے کہ وہ ثبوت دے کہ یہ الزام غلط ہے۔ یہ پاکستان کا صدر لکھ کر ملک کے پارلیمان کو بھیج رہا ہے۔ تو جب یہ رویہ ہوگا، اور یہ وہی صدر ہیں جن کی جماعت یہاں پر نیب کے چیئرمین کو قابو کر کے 4 سال نام نہاد احتساب کرتی رہی، اور ایک کیس بھی نہ بن سکا، کیونکہ نہ ہماری حکومت میں کرپشن تھی، نہ ہوئی، نہ اس کا ثبوت تھا۔ تو آج اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ادارے کو ختم کرنا ہوگا، اور صدر صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں، اخلاقی ذمہ داریاں اور ملک کے صدر ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ ملک کا صدر ملک کے بلاد میں رکاوٹ نہیں بنتا، سہولت پیدا کرتا ہے۔ ہمارا صدر آج ہر طرح سے ملک کے معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ذرا آپ کا سال رہ گیا ہے، ذرا تاریخ کو دیکھیں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی۔ جو ملک کا نیب کا چیئرمین 8 مہینے ڈیلی بیس پہ کام کر کے اب گھر جا چکا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی جو خود احتساب کے نظام کا ذمہ دار رہا ہو، آج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اور اپنے اثاثے اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کے اثاثے ہیں کیا۔ جو آدمی احتساب کر رہا ہو وہ خود اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھتا ہے۔ یہ رویے جو ہیں وہی ملک کے اداروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جناب افضل صاحب، کیا کہیں گے، کل عمران خان صاحب نے ایک بڑا الزام دوبارہ لگا دیا کہ حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے چیف کمیشن کے ساتھ مل کے ہنگامہ بندیاں کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خوف نہیں ہے عمران خان صاحب ہر طرف سے بھاگ رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے رویہ رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاؤ، ہر روز بولے جاؤ۔ اسی جھوٹ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ جو آپ نے معاہدے سائن کیے IMF کے ساتھ، اس پر آپ پورا نہ اتر سکے۔ جو آپ نے معاہدے سائن کیے ان کی نفی نہیں کی، ان معاہدوں کو تباہ کیا، اور اس کے اثرات جو ملک کی معیشت پر پڑے ہیں وہ پاکستان بڑا عرصہ بھگتتا رہے گا۔ آج مشکل حالات میں یہ حکومت ان معاملات کو طے کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرے گی، لیکن اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں اور کل بھی کرنا پڑے گا۔ بڑے مشکل فیصلے ہیں جس کی تکلیف اس ملک کے عوام کو عمران خان نے دی ہے، اپنے معاشی پالیسیوں کی نفی کر کے، جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے اس کی نفی کر کے آج ملک کی معیشت کو وہاں پر لا کھڑا کیا ہے جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی، لیکن یہ حکومت کام کر رہی ہے، انشاءاللہ مسائل کو حل کرے گی، اور ہماری عوام سے ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ یہ وقتی تکلیف برداشت کر کے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو استحکام بھی دینا ہے اور ترقی بھی دینی ہے۔ سر، یہ مہنگائی کا طوفان اب آ رہا ہے، ایسے تو بڑے سخت ہیں، کہ کب تک عوام کو برداشت کر سکے گا، عوام کب تک ریلیف ایکسپیکٹ کرے گی، کتنا عرصہ تک اس مہنگائی کو؟ دیکھیں، جب ملک کے حکمران ملک کی معیشت کے خلاف فیصلے شروع کر لیں، جب وہ دنیا کے اداروں سے معاہدے کر کے ان کی نفی کر دیں، ان کو توڑ دیں، ان پر قائم نہ رہ سکیں، تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس اعتماد کی قیمت آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ استحکام بحال کیا جائے گا۔
مشکل فیصلے میں نے پہلے کہا، اور مشکل فیصلوں کا بوجھ پاکستان کے عوام پر ہی پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بتدریج ترقی بھی دیکھیں گے اور استحکام بھی دیکھیں گے۔